السلام علیکم دوستو۔ ایک قصبے میں تھوڑی سی دوری پر پہاڑی علاقے میں ایک عاقل نامی لڑکا اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ 11 سالہ عاقل 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کے والد پہاڑوں کو توڑ کر پتھر ملک کے مختلف حصوں میں بھیجنے والے ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرتے تھے اور امی عورتوں کے لیے سلائی کڑھائی کرتی اور یوں ان کی گزر بسر ہوتی۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر عاقل اپنی امی کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہ سلائی اور کڑھائی کیے ہوئے کپڑے ماں کے بنانے پر خواتین کے گھروں میں پہنچا آتا۔ اس کی امی کو باہر بھی نہ جانا پڑتا اور وقت کی بچت بھی ہو جاتی۔ جو سامان ماں کو چاہیے ہوتا باہر سے وہ خرید لاتا۔ ایک روز اسے کسی خاتون کے کپڑے دینے جانا پڑا جن کا گھر کافی دور تھا۔ جب وہ کپڑے دے کر واپسی کے لیے مڑا تو شام ہونے والی تھی۔ ناہموار سنسان پہاڑی راستے پر وہ چلا آ رہا تھا کہ اسے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اسے محسوس ہوا کہ آواز بڑے پتھر کے پاس سے آ رہی ہے۔ کون ہے؟ کہتا وہ پتھر کے قریب پہنچا تو وہاں اپنے برابر ایک بہت خوبصورت بچے کو دیکھا جو اپنا پیر پکڑے کراہ رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں نوکیلا کانٹا چبھا تھا جس کی وجہ سے پاؤں میں سوجن ہو رہی تھی اور خون بھی رس رہا تھا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیسے؟ یہ کانٹا کیسے چبھا؟ اسے دیکھتے ہی عاقل نے حیرانی سے کئی سوال پوچھ ڈالے۔ بہت تکلیف ہو رہی تھی، کانٹا نکالنے کی ہمت بھی نہیں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ بچے نے مدد مانگی تو وہ سر ہلاتے ہوئے اس کے پاس جھکا۔ اور وہ دیکھو کتنا خوبصورت پتھر ہے، عاقل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی بچے نے ادھر دیکھا عاقل نے جھٹ سے کانٹا نکال دیا۔ ارے کانٹا نکل گیا، میں ڈر رہا تھا کہ بہت تکلیف ہوگی، مگر تم نے تو کمال کر دیا، بچے نے خوشی سے کہا۔ عاقل مسکرایا اور اپنی کلائی پر لپٹا رومال پھاڑ کر اس کے پاؤں میں پٹی باندھ دی۔ بہت شکریہ دوست، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ شام ڈھل رہی ہے، اب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مگر تمہارا گھر کہاں ہے؟ تم نے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ میرا نام بٹو ہے اور جنگل کے اس پاس ہمارا گھر ہے۔ بنٹو آہستگی سے کھڑا ہوا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے مخالف سمت چلنے لگا۔ عاقل بھی تیزی سے اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچا تو امی کو پریشان پایا۔ انہوں نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو عاقل نے سب سچ بتا دیا، جس پر امی نے اسے بہت شاباشی دی۔ عاقل کے ابو رات میں تھکے ہارے گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ بیوی کے پوچھنے پر وہ بولے کہ ٹھیکیدار عام پتھر بیچنے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر قیمتی پتھر اسمگل کرتا ہے اور وہ پکڑا گیا۔ کام کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ دن گزرتے گئے، سلائی کڑھائی سے کئی گئی جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ اس روز ان کے گھر راشن نہیں تھا اور اتنے پیسے بھی نہیں کہ کچھ خریدا جا سکے۔ عاقل کی امی نے اسے کڑھائی والا کرتا دیا کہ انہی خاتون کے گھر دے آؤ تاکہ جو پیسے ملے اس سے کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ جب وہ کپڑے پہنچا کر آ رہا تھا تو اسے بٹو نظر آیا۔ دونوں دوست باتیں کرنے لگے۔ بٹو نے پریشانی کی وجہ پوچھی، پھر اسے ایک سنہری تھیلی دی کہ اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ جب کوئی مسئلہ ہو تو سچے دل سے دعا کرنا اور اس میں سے ایک بیج نکال کر زمین میں دبا دینا۔ عاقل گھر پہنچا، ماں کو پیسے دیے، ابو دکان سے بن لائے اور انہوں نے شکریہ ادا کر کے بھوک کی شدت کم کی۔ رات میں سونے سے پہلے عاقل نے دعا کی اور پھر تھیلی میں سے ایک چھوٹا سا بیج نکال کر گھر کے پچھلے حصے کی مٹی میں دبا دیا۔ اگلی صبح وہ دروازے پر دستک سے جاگے۔ کون ہے؟ عاقل کے ابو نے پوچھا اور دروازے پر کھڑے اپنے ایک دوست کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ ایک بڑی کمپنی نے پہاڑوں کی کھدائی کا حکومت سے معاہدہ کیا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے تمہاری ایمانداری سے متاثر ہو کر تمہیں انچارج بنانے کے لیے کمپنی کے نمائندے سے کہہ دیا ہے، میرے ساتھ چلو، انہوں نے بلایا ہے۔ دوست کے بتانے پر وہ کھل اٹھے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ عاقل اور اس کی امی بہت خوش ہوئے۔ عاقل بھاگ کر گھر کے پچھلے حصے میں گیا
اور وہاں ایک چھوٹا سا پودا لہلاتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک روز اس نے دعا مانگی کہ ماں کے کام میں برکت ہو اور پھر بیج بو دیا۔ اگلے روز اس بیج سے بھی پودا نکل آیا۔ عاقل جب بھی کپڑے دینے پہاڑی پر جاتا تو واپسی پر وہاں ضرور رکتا جہاں بٹو سے ملاقات ہوئی تھی، مگر بٹو نہ ملا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھریلو حالات بہت بدل گئے تھے۔ اس نے سنہری تھیلی اور اس میں موجود بیج بہت سنبھال کر رکھے۔ وہ بٹو کو کبھی نہیں بھولا تھا۔ ایک رات اس نے ایک انوکھی خواہش کی اور بیج بو دیا۔ اگلے روز اپنے گھر میں بٹو اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت خاتون کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ تم کہاں کھو گئے تھے بٹو؟ اتنے مہینے گزر گئے مگر تم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم یہاں سے چلے گئے تھے، بٹو مسکرا کر کہنے لگا۔ کہاں چلے گئے تھے بتایا کیوں نہیں؟ عاقل نے پوچھا۔ تمہاری نیکی اور رحم دلی سے متاثر ہو کر بٹو تمہارا دوست بنا اور تمہیں جادوئی سنہری تھیلی اور بیج دیے۔ ہم انسان دوست ہیں مگر عام انسانوں کے سامنے نہیں آتے۔ اس وقت تمہاری خواہش پر ہمیں تم سے ملنے آنا پڑا۔ خاتون نے کہا تو وہ سب چونکہ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم محنتی، اچھے اور رحم دل انسان ہو۔ تم نے میری مدد کی اور میں نے تمہاری۔ اگر تم ایسی خواہش کرتے جو بری ہوتی تو پودا نہ اگتا اور نہ کبھی خواہش پوری ہوتی۔ تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم تم سے ملنے پرستان سے آئے ہیں۔ تو کک کیا آپ؟ عاقل نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم انسان نہیں، میں پری زاد ہوں اور امی ملکہ پری ہیں۔ ان کی بات سن کر عاقل بھونچاکا رہ گیا۔ اب ہمیں جانا ہوگا۔ ہمیشہ اچھے کام کرنا، جھوٹ سے بچنا اور دوسروں کی مدد کرتے رہنا، ورنہ سنہری تھیلی اور بیج غائب ہو جائیں گے۔ عاقل نے کہا اچھا دوست، خدا حافظ، بٹو نے کہا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں غائب ہو گئے۔ دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی اور اس سے آپ کو کیا سبق ملا وہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئی کہانیاں، اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔